بسم الله الرحمن الرحيم أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین۔ حضرات، جو آیات ہم مطالعہ کر رہے ہیں ان میں جو مضمون جاری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس کو نور بصیرت عطا فرما دے تو وہ حق اور باطل میں تمیز بھی کر لیتا ہے، اور باطل پرستوں کی طرف سے جو شبہات وارد ہوتے ہیں وہ اس کے دل پر اثر نہیں کرتے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل ایسا ہو جاتا ہے کہ لا تضرہ فتنۃ، کہ اسے کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچاتا، ما دامت السماوات والارض، جب تک زمین و آسمان باقی ہے کسی فتنے کا زور اس کے دل پر نہیں چلے گا۔ تو یہ بصیرت ہے، اور یہ بصیرت حاصل ہوتی ہے ان بصائر کے نتیجے میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتار دی ہیں، اور وہ قرآن کی شکل میں ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی شکل میں۔ اور پھر یہ فرمایا کہ یہ جو مشرکین ہیں یہ مختلف شبہات پیش کرتے ہیں، اور یہ شبہات انہی کے دلوں پر چلتے ہیں، انہی کا جادو انہی پر چلتا ہے کہ جن کے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہیں ہے، تو ان کے دل ان وساوس کو، ان افکار کو جذب کر لیتے ہیں اور آہستہ آہستہ ان پر راضی ہوتے چلے جاتے ہیں، اور انہی کاموں میں مگن ہو جاتے ہیں کہ جن کاموں کا تقاضا وہ باطل فکر یا باطل وسوسہ کرتا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بطور مثال ان کے ایک شبہ کا ذکر کیا، اور وہ شبہ یہ تھا کہ جس جانور کو تم خود ذبح کرتے ہو اس کو تم حلال سمجھتے ہو، اور جس جانور کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ طبعی موت دے دیں اس کو تم اپنے اوپر حرام سمجھتے ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ حکم اللہ ہے، افغیر اللہ ابتغی حکما، حکم وہ ہے کہ جو حکم جاری کرے گا، جو حکم صادر کرے گا کہ کون سی شے حلال ہے، کون سی شے حرام ہے، کس میں اللہ کی رضا ہے، کس میں اللہ کی رضا نہیں ہے، یہ فیصلہ حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہی جاری کرے گی۔ تو فرما دیا کہ یہ جو شیاطین ہیں یہ ایک دوسرے کی طرف وحی اسی لیے کرتے ہیں، ایک دوسرے کو چکنی چپڑی باتیں سکھاتے ہیں تاکہ یہ تم سے جھگڑا کریں، اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ ان معاملات میں اگر تم ان کی اطاعت کر لو گے تو تم مشرک ہو، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ اور یہ شرک کیا ہے؟ یہ وہی شرک ہے کہ جس میں کسی کی تقلید کر لی جائے اس اعتبار سے کہ اس کو وہ صلاحیت عطا کر دی جائے
کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خاص ہے. وہ صلاحیت تو عطا نہیں کی جا سکتی کسی کو، جو صلاحیت اللہ کے پاس ہے وہ کسی کے پاس ہو نہیں سکتی، لیکن انسان اپنے دل میں اعتقاد تو قائم کر سکتا ہے. انسان کا جو ارادہ ہے، انسان کا جو اختیار ہے، اصلاً وہ اس کے اعتقادات ہی کی سطح پر ہے. یعنی کسی کو وہ کیا سمجھتا ہے، تو اگر کسی کے بارے میں اس نے یہ سمجھ لیا کہ اس کے پاس ایسی صفت ہے جس صفت کی بنیاد پہ اس کا قول بھی ویسے ہی واجب الاطاعت ہو جائے گا کہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول واجب اطاعت ہے، تو ایسے شخص نے گویا اس شخص کو الوہیت کے درجے پہ فائز کر دیا. تو فرمایا کہ دیکھو وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم نے ان معاملات میں ان کی اطاعت کی تو تم مشرک ہو. اور اس کے بعد جو پچھلی نشست میں ہم نے جس آیت کی تلاوت کی اور اس پر گفتگو کی وہ یہ ہے کہ جب تم یہ سب باتیں سن چکے تو ایک سوال کا جواب دو. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، کہ بھلا وہ شخص جو مردہ تھا جس میں حیات نہیں تھی، فَأَحْيَيْنَاهُ، پھر ہم نے اسے حیات دے دی. اور یہاں حیات سے کیا مراد ہے، یہ بھی ہم نے دیکھا کہ علماء نے کہا کہ یہاں حیات سے مراد گویا وہ جو فطرت خابیدہ تھی، جو ڈورمنٹ تھی، جو مری ہوئی تھی یا قریب المرگ تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اچانک اس کے اندر ایک حرکت پیدا کر دی. کیونکہ حیات اصلاً کیا ہے، حیات حرکت کا نام ہے، یعنی ارادی حرکت کا نام حیات ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شخص کے اندر اس فطرت جو خابیدہ تھی، جو سوئی ہوئی تھی، اس میں حیات پیدا کی. اور اس کو علماء نے کہا کہ یہ یقظہ ہے. پچھلی نشست میں بھی ہم نے یہ بات دیکھی کہ یقظہ کیا ہے، کہ انسان غفلت میں سو رہا ہے، خواب غفلت میں ہے، اور اچانک اسے جاگ نصیب ہوتی ہے. تو بعض علماء نے بڑے خوبصورت الفاظ استعمال کیے کہ دل میں ایک انزعاج حاصل ہوتا ہے، انزعاج القلبی من روعۃ الانتباہ من رقدۃ الغافلین. کیا مطلب ہے اس کا، کہ انسان جو غفلت کی نیند سو رہا تھا، رقدۃ الغافلین، اچانک جو انتباہ اسے حاصل ہوا. انتباہ کیا ہے، جاگ جانا. اسی لیے جو اللہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ کلمہ تنبیہ ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں بھی کچھ ایسے کلمات استعمال فرماتے ہیں کہ جو اصلاً لوگوں کو جگانے کے لیے، جن میں ایک کلمہ کیا ہے، اعلیٰ، یعنی اگر کوئی سو رہا ہے مخاطبین میں سے تو وہ جاگ جائے. تو جو اٹھنے کی وجہ سے ایک دل پر کیفیت طاری ہوئی ہے، جس کو تعبیر کیا روعہ سے. روعہ کے اندر ایک خوشی بھی ہے کہ میں جاگ گیا، اور ایک غم بھی ہے کہ جو خواب غفلت کے مزے تھے، جس میں کوئی فکر ہی نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، نہ مبدا کی فکر تھی، نہ معاد کی فکر تھی. تو جاگنے سے خوشی تو ہوئی ہے، لیکن اچانک حیرت اور خوف کی بھی کیفیت ہے. یہ دونوں ملا کر کیا ہے، یہ روعہ ہے. اس کی وجہ سے جو دل میں انزعاج پیدا ہوتا ہے، تو جو دل میں پریشانی پیدا ہوتی ہے، اور پھر کچھ کرنے کا عزم پیدا ہوتا ہے. اور یہ انزعاج وہ ہے جو اصلاً انسان کو غور و فکر پر آمادہ کرتا ہے. اور اللہ کی حجت بھی اسی انزعاج سے علماء نے کہا کہ تمام ہوتی ہیں انسانوں پر. یعنی ایک انسان بالکل غفلت میں ہے، نبی کی دعوت بھی نہیں پہنچی اس تک، لیکن اچانک نبی کی دعوت پہنچی اور دل میں ایک انزعاج پیدا ہوا، پریشانی پیدا ہوئی، ایک جاگ نصیب ہوئی، ہوش و حواس کچھ بحال ہوئے. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حجت تمام ہونی شروع ہو گئی. یہ حیات ہے. اس حیات کو مزید جلا کیسے بخشی جائے گی، وہ یہ ہے کہ انسان عزم کرے، ہمت کرے، ارادہ کرے، اور پھر اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک شخص مردہ تھا، خواب غفلت کی نیند میں مگن تھا، اچانک ہم نے اسے جگا دیا. اب آپ یہاں مفسرین کی تفسیریں دیکھیں گے تو آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی. کسی نے کہا سیدنا عمر ہیں، کسی نے کہا حضرت عمار ابن یاسر ہیں، کسی نے کہا سیدنا حمزہ ہیں. مراد یہی ہے کہ یہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں، سیدنا عمر بھی زندگی گزار رہے ہیں، اچانک جاگ نصیب ہو گئی. اسی طرح سیدنا حمزہ بھی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک واقعہ اس طرح کا پیدا کر دیا کہ جس کے نتیجے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں کھل گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو موقع دیتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کو یہ موقع نہیں دیا، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابو لہب کو یہ موقع نہیں دیا. سب کو یہ موقع ملتا ہے، سب کے اندر کسی وقت ایک جاگ پیدا ہوتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ دوبارہ انسان اپنے آپ کو تھپک تھپک کر سلا دیتا ہے، یا اس جاگ کے مقتضا پر عمل کر کے بستر سے نکل کے کھڑا ہو جاتا ہے. جیسے ہر انسان کے ساتھ یہ ہوتا ہے صبح کے وقت کہ جاگ اسے نصیب ہوتی ہے، پھر فجر کی نماز کا ٹائم ہے تو پھر انسان یہ سوچتا ہے کہ اٹھ جاؤں اور وضو کروں اور مسجد کی طرف رخ کروں یا نہ کروں، یا اسی طرح سوتا رہوں. تو پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں سوتے رہتے ہیں. تو پھر انسان دوبارہ اپنے آپ کو سلا دیتا ہے، اور وہ حیات کی جو چنگاری اچانک بھڑکی تھی وہ دوبارہ
رخصت ہو جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ بار بار جب اس پر انسان عمل کرتا چلا جائے تو وہ صورت پیدا ہو جاتی ہے جس کا بیان کیا جائے گا کہ کذالک زین للکافرین، آیت اس پر ختم ہوگی، کافروں کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے جاتے ہیں۔ اور پیچھے بھی ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ کذالک زینا لکل امۃ عملہم، اس استمرار کے ساتھ ساتھ وہ برا عمل خوشنما بنتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو دو اشخاص ہیں، ایک مردہ تھا، ہم نے اس کو حیات دے دی، وجعلنا لہ نورا، اور یہاں بھی ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ حیات انسان کو مل جائے لیکن اس کے بعد خارج سے اس حیات کی امداد اور بقا کے لیے سامان بھی چاہیے۔ جیسے ہم نے کہا کہ انسانی بصر کے اندر صلاحیت دیکھنے کی پیدا ہو بھی جائے تو خارج میں نور چاہیے، جب تک نور نہیں ہوگا، جب تک روشنی نہیں ہوگی، انسان دیکھ نہیں سکتا۔ اسی طریقے پر یہ جو فطرت کی حیات ہے یہ حاصل ہو بھی جائے، بصیرت کی آنکھ کھل بھی جائے تو دیکھنے کے لیے ایک نور چاہیے، سراجم منیرہ چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ نور ہدایت ہیں، سراجم منیرہ ہیں کہ جن کے بغیر وہ بصیرت کی آنکھ کھلنے کے باوجود ناقص رہتی ہے، وہ حقائق کا اس طریقے پر مشاہدہ نہیں کر پاتی کہ جس طریقے پر مشاہدہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اصلاً؟ وہ سراجم منیرہ ہے۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجم منیرا، روشن چراغ ہے۔ اور چراغ کی خاصیت کیا ہوتی ہے کہ اس سے اور چراغ جلتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور چراغ کی خاصیت یہ ہے کہ جتنے چراغ جلاتے چلے جائیں گے چراغ اول میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، اس سے چراغ جلے گا۔ تو یہ بصیرت کی آنکھ جب کھل گئی تو اللہ نے نور بھی عطا کیا، یہ نور علی نور ہے، جس کا ذکر ہم نے کیا تھا کہ سورہ نور میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا ذکر کیا کہ نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ تو نور فطرت ہے ایک انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، ایک صلاحیت رکھ دی ہے، ایک قابلیت رکھ دی ہے انسان کے اندر حق بات کے قبول کرنے کی، لیکن وہ قابلیت ہے، وہ صلاحیت ہے۔ قابلیت کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسی شے ہو جس کو قبول کیا جائے، تو وہ شے جس کو قبول کیا جائے گا وہ نور ہدایت ہے کہ جو نور وحی، نور فطرت کے ساتھ مل کے نور علی نور ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو دو قسم کے اندھیروں میں ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ایک اندھیرے میں۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کی نور فطرت تو کسی درجے میں باقی ہے لیکن انہیں نور ہدایت نصیب نہیں ہو سکا، تو پہلی مثال اللہ تعالیٰ نے ان کی بیان کی، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بظاہر کچھ اعمال نیک کرتے ہیں اور قیامت کے دن ان کا یہ خیال بنے گا کہ ہمیں ان نیک اعمال کا بدلہ ملنا چاہیے، تو ان کو اپنے اعمال کیسے نظر آ رہے ہیں؟ کسراب بقیعۃ، کہ ایک صحرا میں جیسے ایک سراب ہے، یحسبہ الظمآن ماء، بہت ہی خوبصورت اسلوب ہے کہ جس کو پیاسا، ہر آدمی نہیں سمجھتا اس کو پانی، ہمیں بھی نظر آتا ہے سراب لیکن ہم اس کو پانی نہیں سمجھتے، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ سراب ہی ہے، پانی کون سمجھے گا اسے، اور کون اس سراب کی تصدیق کر دے گا کہ یہ پانی ہے؟ وہ پیاسا ہونا ضروری ہے۔ یحسبہ الظمآن، یہ نہیں کہا کہ یحسبہ الرائی، دیکھنے والا، الظمآن ماء۔ تو ان لوگوں کا بھی خیال کیا ہوگا کہ ہم نے جو کچھ نیک اعمال کیے ہیں تو آخرت میں شاید کچھ اجر مل جائے۔ تو فرمایا کہ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، وہاں کچھ نہیں پائے گا، ووجد اللہ عندہ، اور اللہ کو وہاں پائے گا، فوفاہ حسابا، اور اس کا حساب پورا چکا دیا جائے گا، اللہ اسے دے دے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسری مثال بیان فرماتے ہیں کہ گویا جن کو کوئی بھی نور حاصل نہیں ہے، ان کے اعمال ظاہراً بھی خدا کے لیے نہیں ہے۔ یہ پہلا فریق وہ تھا جس نے ظاہراً، چاہے باطناً ان کے اعمال خدا کے لیے نہیں تھے لیکن ظاہراً تو وہ نیک اعمال کرتے تھے، نیک اعمال کی اہمیت کے بھی قائل تھے، دنیا میں کچھ نیک اعمال انہوں نے انجام بھی دیے ہیں۔ لیکن دوسرا فریق کون سا ہے کہ جن کے بارے میں فرمایا کہ او کظلمات، جن کا جہاں بھی اس فریق کا ذکر ہے، او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، کہ دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو اندھیروں میں ہے۔ کس کے اندھیروں میں؟ ایک گہرے سمندر کے، عمیق سمندر کے اندھیروں میں ہے کہ جہاں ایک موج کے اوپر دوسری موج ہے، دوسرے کے اوپر تیسری ہے، اور اوپر بادل ہیں، آسمان میں بھی کوئی روشنی نہیں ہے۔ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، اپنا ہاتھ بھی نکالے تو شاید دیکھنے نہ پائے۔ ومن لم یجعل اللہ، اور یہاں کیا فرمایا؟ آیت کا اختتام کیسے ہوا؟ ومن لم یجعل اللہ لہ نورا، جس کو اللہ نور عطا نہ کرے،
فما لہ من نور، تو اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے. تو یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ نے نور عطا فرما دیا. اس لیے فرمایا کہ یہ ہم نے دیا ہے. آپ دیکھیں سب افعال کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالی اپنی طرف فرما رہے ہیں. وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، ہم نے اسے زندہ کیا ہے. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور ہم نے اسے نور عطا فرمایا ہے. اور پھر کیا فرمایا؟ يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، جس نور کی بنیاد پر وہ لوگوں میں چلتا ہے. لوگوں میں چلنے کے دو مفہوم علماء نے بیان کیے، اگرچہ ایک اس سے زیادہ کیے ہیں، لیکن ایک مفہوم یہ ہے کہ لوگ گویا اندھیروں میں چل رہے ہیں، اور یہ وہ شخص ہے کہ اس نور کی بنیاد پر لوگوں میں، یعنی اس بھیڑ چال میں نہیں ہے جس میں لوگ ہیں، ان ٹرینڈز کو فالو نہیں کر رہا کہ جن کو لوگ اندھے بہرے ہو کر فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ اس کو نور بصیرت حاصل ہے. لہذا جب وہ موو بھی کرتا ہے، وہ روزمرہ کی زندگی بھی گزارتا ہے، تو اس نور بصیرت کی وجہ سے چیزوں کے حقائق کو پیش نظر رکھتا ہے اور ان حقائق کے مقتضا کے مطابق ان پر عمل کرتا ہے. تو یہ اس طرح نہیں ہے کہ سوچے سمجھے بغیر زندگی گزارتا ہے. اور اس میں اشارہ کس بات کی طرف تھا کہ اکثر لوگ اس نور کی بنیاد پہ زندگی نہیں گزار رہے. اکثر لوگ جو ہیں وہ شہوات کی بنیاد پہ، معاشرے میں جو ان کی تعلیم ہو گئی، جو تربیت ہو گئی، جو ماحول انہیں مل گیا، جو والدین انہیں مل گئے، جو تربیت ان کی ہو گئی، جو انہیں سکھا دیا گیا، پڑھا دیا گیا، دکھا دیا گیا، سمجھا دیا گیا، اس کے مطابق وہ عمل کرتے چلے گئے. کوئی نور بصیرت انہیں عطا نہیں ہوا. اولئک کالانعام بل ہم اضل، چوپاؤں کی مانند ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. اور ایک شخص وہ ہے کہ جس شے کو بھی دیکھتا ہے اس نور بصیرت اور نور وحی کی بنا پر اس کی حقیقت تک پہنچتا ہے اور اس کی حقیقت کے مطابق ہی اس سے سلوک کرتا ہے. دنیا کو بھی وہ حقیقت کے اعتبار سے جانتا ہے تو دنیا سے اس کا سلوک بھی دنیا کی حقیقت کے موافق ہے. اور اسی طریقے پر جو سب کچھ ہے، یہاں تک کہ وہ فرق مراتب بھی اگر رکھتا ہے تو وہ چیزوں کی حقیقت جاننے کی وجہ سے. جب تک چیزوں کی حقیقت نہیں جانی جاتی اس وقت تک مراتب کا نظام بھی وجود میں نہیں آ سکتا، اور اگر مراتب کا نظام وجود میں آئے گا بھی تو وہ چیزوں کی حقیقت کے موافق نہیں ہوگا، لہذا اس سے فساد پیدا ہوگا. تو یہ وہ شخص ہے یمشی بہ فی الناس. کیا یہ مانند ہو سکتا ہے کہ جو اندھیروں میں؟ کمم مثلہ فی الظلمات. دوسری مراد ایک بہت خوبصورت نقطہ یہ بیان کیا امام ابن حیان علیہ الرحمہ نے البحر المحیط میں کہ یمشی بہ فی الناس میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ لوگوں کو بھی دکھا رہا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ، بلکہ کہا جا سکتا تھا یمشی بہ کہ وہ نور کی بنیاد پہ چلتا ہے. جیسے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ. یعنی تمہیں نور عطا فرما دے گا جس کی بنیاد پہ تم چلو گے. تو وہاں تو ٹھیک ہے وہ چل رہا ہے، وہاں یہ ذکر نہیں کیا کہ تمشون بہ فی الناس. سورہ حدید کی جو سیکنڈ لاسٹ آیت ہے وہاں یہ بیان نہیں ہوا، بلکہ محض یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تقوی کے نتیجے میں نور عطا فرمائے گا. کیا فرمایا؟ اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وآمنوا برسولہ، اور خاص اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، رسول پر. یؤتکم کفلین من رحمتی، اگر تم اہل کتاب میں سے ہو تو تمہیں دوہری رحمت عطا فرمائی جائے گی اور تمہیں نور عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ جس کی بنیاد پہ تم چلو گے. اور اس میں اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ تقوی اور ایمان خاص طور پہ ایمان بالرسول، جیسا کہ علماء نے مثال دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اصل میں نور ہے. یعنی کس بنیاد پہ نور ہے؟ چیزوں کی، یعنی ہم نے کہا نور یہ ہے کہ چیزوں کی حقیقت معلوم ہو جائے اور اس کے مطابق سلوک ہو ان چیزوں کے ساتھ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں وہ اصلاً حقائق کے مطابق ہیں. یعنی آپ نے ہر شے کے ساتھ وہی سلوک کیا ہے جو ہونا چاہیے تھا، ہر شے کو اس کا جائز مرتبہ عطا فرمایا. لہذا اسی لیے امام شافعی علیہ الرحمہ نے سنت اور حکمت میں، یعنی قرآن مجید میں جو حکمت کا لفظ آیا اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ سنت ہے. وہ اسی بنیاد پہ کہ سنت ہی آپ کو بتائے گی کہ اس شے کا مرتبہ کیا ہے، اس کو دین میں کہاں رکھنا ہے، اس پر عمل کیسے کرنا ہے، اس کی عملی صورت کیا ہے. تو وہاں بھی خاص طور پہ کہا وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ. تو یہاں ایک اضافی لفظ کیا آیا ہے؟ یہاں اضافی لفظ یہ ہے کہ یمشی بہ فی الناس، وہ لوگوں میں چلے گا اس نور کے ساتھ. تو ایک مفہوم تو وہ تھا جو میں نے عرض کیا. دوسرا مفہوم یہ ہے کہ وہ اس نور کو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھے گا، وہ نور اس کی ذات تک نہیں رہے گا، لازم نور نہیں ہوگا، بلکہ نحو کی اصطلاح میں وہ متعدی ہوگا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ نحو میں متعدی فعل وہ ہوتا ہے کہ جس کو مفعول چاہیے ہوتا ہے، مفعول بھی. تو لہذا اس کا عمل، اس فعل کا عمل اپنی ذات تک نہیں رہتا،
بلکہ دوسروں میں شفٹ ہوتا ہے. تو یہ شخص بھی جس کو اللہ تعالیٰ نے نور عطا فرما دیا، جس کو نور بصیرت عطا فرما دیا، اس کا نور اس کی ذات تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ یہ لوگوں میں بھی تاثیر رکھے گا، لوگوں میں بھی اس کا اثر ہوگا. وہ اس نور، اس چراغ سے چراغ جلائے گا، لوگوں میں بھی روشنی بانٹے گا، لوگوں کی بصیرت بھی جگائے گا، لوگوں کو بھی تعلیم دے گا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے گا، زبان سے بھی انجام دے گا، اپنے حال سے بھی انجام دے گا، وغیرہ وغیرہ. تو یہاں یمشی بہ فی الناس سے مراد کیا ہوا کہ وہ نور لے کر نور کا علم بردار بن کے لوگوں میں نکل پڑتا ہے. وہ اپنے گھر میں نہیں بیٹھا رہتا. یمشی بہ یعنی یہاں گھر میں بیٹھے رہنے سے مراد مجازی معنی ہے. ہو سکتا ہے وہ گھر میں ہی بیٹھا رہے لیکن اس کا نور جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو جائے. لیکن گویا ممکن نہیں ہے کہ نور نہ پھیلے. اگر روشنی ہے اس کے دل میں اور اللہ تعالیٰ نے اسے نور بصیرت اور نور ہدایت کا جامع بنایا ہے تو یہ نور خارج کی دنیا میں پھیلے گا، چاہے زیادہ پھیلے یا کم پھیلے، لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا. اور یہ چراغ جو ہے وہ کبھی نہ کبھی، ابھی کہیں پچھلے جگہ جو ہے وہ درس میں ہم یہی بات کر رہے تھے کہ اس کے فعل کی تاثیر لازماً ظاہر ہوگی، یعنی ہو نہیں سکتا. یعنی ہم کئی دفعہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس عمل سے کیا فائدہ، اور فوری چونکہ دنیا میں اب ایسے اسباب آ گئے ہیں کہ جو دھوکہ یہ دیتے ہیں، دھوکہ کہ تمہارے فعل کی تاثیر بہت زیادہ ہو سکتی ہے اگر تم یہ مثلا چیزیں اختیار کر لو. یعنی تمہارے قول کی بھی تاثیر زیادہ ہو جائے گی، تمہارے علم کی بھی تاثیر زیادہ ہوگی اگر تم ہمارے ٹولز کے ذریعے، ہمارے ان جو جدید نظام ہے اس کو استعمال کر لو گے تو بہت اچھی بات ہے، پھیل جائے گا. ضروری نہیں ہے کہ اس طرح پھیلے. اصلاً کیا ہے، تاثیر لازماً ظاہر ہوگی نیک عمل کی اگر اس کے اندر اخلاص ہے. اب آپ دیکھیں نا، مثال کے طور پہ تبلیغی جماعت ہے. اب ایک شخص نے کہ جس زمانے میں شروع کی ہوگی، مولانا الیاس علیہ الرحمہ، تو ایک شخص تھا نا، اس نے بس تھوڑا سا کام، اور ہو سکتا ہے ایک شخص دیکھتا اس زمانے میں تو کہتا کہ ان کا اس کا کیا فائدہ ہے، ایسے دو چار آدمیوں کو لے کے پھر رہے ہیں اور گھر گھر جا کے بتا بھی سمپل سی باتیں رہے ہیں، لا الہ الا اللہ اور نماز پڑھ لو اور زکوٰۃ دے دو اور اس طرح کی بدعات چھوڑ دو. یہی دعوت تھی نا، اور تو کوئی بھی تو بظاہر تو نہیں لگ رہا کہ کوئی بہت بڑی تاثیر دنیا میں ہوگی. لیکن چونکہ وہ اخلاص تھا اور اللہ کی خاطر یہ کام کیا جا رہا تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی برکت عطا فرمائی مستقبل میں کہ جو شاید اس کے بانیوں کے بھی ذہن میں نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے ایک ترقی دی. چاہے جو مرضی آپ کہیں، مانے نہ مانے، اختلاف کریں، یہ کریں وہ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے برکت تو عطا فرمائی. برکت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہے. تو وہ کیوں رکھی ہے؟ اور یہ نہیں ہے کہ وہ، اور جو برکت وہاں رکھی ہے وہ برکت کچھ جدید اسباب کے نتیجے میں نہیں تھی. وہ برکت وہی ہے جو ایک نیچرل طریقے پر ہوا کرتی تھی. تو اصلاً کسی بھی عمل کو حقیر نے، ایک بندہ بھی اگر آپ اس کو بدل دیتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ، جو حضرت علی سے کہا اللہ کے رسول نے، مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، وہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اور جیسا کہ قرآن میں آتا ہے ایک کو تم نے زندہ کیا تو تم نے گویا پوری نوع انسانی کو زندہ کیا. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها، اور جس نے ایک کو زندہ کیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فكانما احيا الناس جميعا، اس نے گویا سب کو زندہ کیا. بعض صوفیہ نے یہاں تفسیر اشاری کے طور پہ یہی مفہوم لیا کہ ومن احیا سے کی تفسیر کی کہ احییناہا، یعنی ہم نے اسے زندہ کیا. تو زندگی ایک تو ہے کہ وہ اس کے اوپر موت کا حکم، ورڈکٹ، جو بھی فیصلہ ہے وہ نافذ ہو چکا تھا، آپ نے بچا لیا اسے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ مردہ تھا، اس کے اندر نور ایمان نہیں تھا، نور بصیرت نہیں تھی، اور آپ نے اسے زندہ کر دیا. تو اگر ایک کو زندہ کر دیا تو کیا فرمایا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے تمام نوع انسانی کو زندہ کر دیا. تو اس طریقے پر سمجھنا چاہیے کہ انسانی عمل کی تاثیر ہے، اور انسان یہ کوشش کرے کہ وہ تاثیر اچھی ہو، وہ خیر کی ہو. اور وہ خیر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پتہ نہیں کس نسل میں پہنچ کے کتنی صدیوں کے بعد ظاہر ہو. جیسے کہ ابھی پچھلے دنوں ایک حضرت یعقوب علیہ السلام کا خط پڑھا جو انہوں نے حضرت یوسف کے نام لکھا. ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ حضرت یوسف جو ہے وہ اس مصر کے بادشاہ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے ساتھ ایسا ہوا، اور اب تم نے جو بنیامین کو رکھ لیا ہے اپنے پاس، تو اب اگر تم نے اس کو واپس نہ بھیجا تو میں ایک بد دعا کروں گا تمہارے خلاف، 7ویں نسل تک وہ اثر رکھے گی. 7ویں نسل تک، یعنی ہوتا ہے بزرگوں کی دعائیں جو ہیں فرمایا کہ وہ 7ویں نسل تک بھی اثر کر سکتی ہے. ہو سکتا ہے اس دعا کا اثر جو ہے وہ 7ویں نسل میں جا کے ظاہر ہو.
ممکن ہے، اور وہ کوئی بعید از قیاس بات نہیں ہے. تو یہ ہے یمشی بہ فی الناس. اور نور جو ہے آپ کو معلوم ہے کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، روشنی معدوم نہیں ہوتی، روشنی رہتی ہے. تو یمشی بہ فی الناس سے مراد یہ ہے کہ وہ نور متعدی ہے. متعدی بنانا جو ہے وہ مقصود نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ اس نور کو کوشش کر کے انسان متعدی بنائے، بلکہ مراد یہ ہے کہ نور حقیقی ہوگا تو وہ متعدی ہوگا. یعنی نور ہوتا ہی وہ ہے کہ جو دوسرے تک پہنچ جائے. آپ ٹارچ جلائیں گے تو اس سے لازماً صرف آپ روشن نہیں ہوں گے، جو بھی آس پاس کا ماحول ہے اس نے روشن ہونا ہی ہونا ہے. لہذا اس کو کوئی محنت کرنے کی اور ارادی طور پہ متعدی بننے کی ضرورت نہیں ہوگی. اگر وہ نور ہے تو آس پاس وہ نور پھیلائے گا، اور اس کا طریقہ جو ہمیں روایات سے ملتا ہے اور سیرت سے اور سنت سے وہ یہی ہے کہ الاقرب فالاقرب کی بنیاد، یعنی بنیادی طور پہ نور پھیلانے کا طریقہ یہی ہے کہ جو اس کے قریب ہوگا، جو اس سے زیادہ قریب ہوگا، وہاں نور پھیلتا چلا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یمشی بہ فی الناس، اس نور کو لے کر وہ آدمیوں میں چلتا ہے. کمن مثلہ فی الظلمات، کیا یہ شخص مانند ہو سکتا ہے؟ یعنی اس میں سوال تھا، او من کان میتا، حمزہ سے شروع ہو رہا ہے نا، کیا بھلا وہ شخص کہ جس کو ہم نے زندہ کیا اور نور عطا فرمایا، جو نور لوگوں میں پھیلاتا ہے اور چلتا ہے، کیا وہ مانند ہو سکتا ہے اس شخص کے کہ جو اندھیروں میں ہے، لیس بخارج منہا، اس میں سے کبھی نکلنے والا نہیں ہے. یہاں سے ایک اور بات یاد آئی کہ علماء نے یہ بھی نقل کیا، نور پھیلانے کا طریقہ یعنی زبان سے بھی ہے، کلمات سے بھی ہے، اور مطلب ایسے کلمات منہ سے نہ نکالے جائیں، خصوصاً آج کل کے زمانے میں. اور بہت سی جگہوں پر جو مطلب جیسے آپ دیکھیں کہ زلزلہ آیا، یہ ہوا، تباہیاں ہوتی ہیں، وہاں کے لوگوں کے منہ سے سنیں تو اکثر ان کے منہ پر جو ہے وہ الفاظ امید افزا ہوتے ہیں، یعنی ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، اس طرح امید افزا کلمات، یعنی جس میں اللہ سبحانہ و تعالی پر توکل اور اعتماد ہو، وہ کلمات منہ سے نکالے کہ جس سے سامنے والے بندے کا دل بھی قوی ہو جائے. کیونکہ اب جیسے ہر جگہ حالات ہیں، کوئی ہمارے ہاں تو بہرحال اس طرح کے حالات بھی نہیں ہیں جتنی ہمیں ٹینشن ہے، اس طرح کے حالات نہیں ہیں کہ لوگ جو ہے، لیکن ہم بہت زیادہ مایوسی کے کلمات نکالتے ہیں جس سے لوگوں کے دلوں میں بھی مایوسی پیدا ہوتی ہے. فائدہ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، آپ نہیں بدل سکتے اس وقت کچھ بھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمہ طیبہ پسند تھا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ چاہتے تھے کہ بات منہ سے جو نکالی جائے نا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر آپ صرف یوں پڑھیں نا سیرت کے واقعات، کہ کبھی آپ کے منہ سے کوئی ایسی بات نکلی ہے کہ جس میں کوئی مایوسی کا پہلو ہو، اور یا جس میں سامنے سننے والوں کے دلوں میں کوئی کم ہمتی اور مایوسی اور جو اس طرح کے کبھی بھی کوئی ایسا، یہاں تک کہ شدید ترین پریشانی کے حالات میں بھی آپ کے منہ سے صحابہ کے سامنے کوئی ایسے جملے نہیں نکلے کہ آپ نے کہا کہ بہت ہی حالات خراب ہو گئے، اب کچھ نہیں ہو سکتا. کبھی بھی نہیں، ہمیشہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. یہاں تک کہ جب آپ مدینہ چھوڑ کے مکہ تشریف لا رہے ہیں، راستے میں خطبات ارشاد فرماتے ہیں، تو ان خطبوں میں کہیں ذکر ہی نہیں ہے کہ مجھے مکہ والوں نے میرے ساتھ یہ کیا، مجھے یہ نکالا، اور اب دیکھنا ہم کیا کرتے ہیں، اور اب کیا، ذکر ہی کوئی نہیں. یعنی عجیب بات ہے. یعنی آپ نے خطبہ قباء میں ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ خطبہ آپ ذرا پڑھیے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ وہ شخص ارشاد فرما رہا ہے کہ جس کو مکہ سے نکال دیا گیا ہے، جس کے سر کی قیمت متعین ہو چکی ہے، جس کے پیچھے ہرکارے دوڑائے گئے ہیں، وہ آ کے اب قباء میں خطاب کرنے لگا ہے. تو اب سارے ان واقعات کا حوالہ ہوگا کہ حوالہ ہی کوئی نہیں. یعنی اللہ کے رسول فرماتے ہیں تقوی اختیار کرو، آخرت کی بات ہے. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو انسان ہی بہرحال، لیکن جس کے رسول ہیں وہ انسان نہیں ہے، وہ تو خدا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے، آپ کے فم مبارک سے کبھی اس طرح کے کلمات ہی نہیں نکلے. وہاں مثلاً ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ کیا ہے کہ ہو سکتا ہے ہمیں اپنے لیونگ سٹینڈرڈز لو کرنے پڑیں کسی درجے میں، ہو سکتا ہے. وہاں تو فاقہ چل رہا ہے، یعنی آپ سوچیں، لیکن اس فاقے کی شکایت کبھی نہیں ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں یہ بات نہیں ہو رہی کہ انسان سبمسو ہو کر بیٹھ جائے اور سب چیزوں سے راضی ہو جائے، یہ مراد نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ لوگوں میں مزید مایوسی، جو کر سکتا ہے وہ کرے. یعنی اگر وہ بدل سکتا ہے کچھ تو بدل کر دکھائے، منہ سے بیٹھ کر مایوسی پھیلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو لہذا یمشی بہ فی الناس سے مراد، نور سے مراد یہ ہے کہ ہمیشہ امید افزا بات کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمہ طیبہ، میں بتا یہ رہا تھا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ الفال، اللہ کے رسول کو فعل، یعنی فال جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بہت پسند تھی.
تو پوچھا گیا ومل فعل، کہا الکلمۃ الطیبہ، اچھی بات. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ طیبہ سے استدلال فرماتے تھے معاملہ، یعنی کہ اب معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے. آپ نے نام بدلے ہیں، برے نام بدل دیتے تھے. کسی کا نام حرب ہے تو آپ کہتے ہیں حرب کیا نام ہے، اس کا نام بدل دو. کسی کا نام مرہ ہے تو آپ نے کہا اس کا نام بدل دو. کسی ایک کا نام آسیہ تھا تو آپ نے فرمایا آسیہ کیا نام ہے، اس کا نام تو جمیلہ ہونا چاہیے. اسی طرح آپ نے پہاڑوں کے نام بدل دیے، جو پہاڑ اچھے نہیں نام ٹھیک نہیں رکھے تھے لوگوں نے. کسی کا حزن رکھا ہوا تھا تو آپ نے کہا یہ سہل ہے، یہ پہاڑ تو آسان ہے، اس پہ گزرنا کوئی مشکل تو نہیں ہے، تو اس کا نام رکھ دیا جائے گا تو وہ آسان بھی ہو جائے گا. یعنی اس میں آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ کے نام بدلنے تھے تو پہاڑ ہی رہے گا. جتنا چڑھنا محنت لگنی ہے اتنی ہی نہیں، اس سے کم لگے گی، کیونکہ ناموں کا اثر ہوتا ہے. یعنی نام کی تاثیر ہے، اور ناموں کی تاثیر تو ہے. کسی کو آپ گالی دے دیں گے تو اس کا دماغ نہیں گھوم جائے گا آگے سے. کیا کیا آپ نے؟ کچھ بھی نہیں کیا، صرف نام ہی، لفظ ہی بولا ہے نا. تو لفظ بولنے سے اس کی حالت غیر ہو جائے گی کہ نہیں؟ کیوں ہوئی ہے اس کی حالت غیر؟ آپ کا لفظ کا تو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. لفظ کا تو بڑا اثر ہے، اسم کا بہت اثر ہے. ایک دفعہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بکری کا دودھ کون دھوئے گا. ایک صاحب کھڑے ہو گئے، آپ نے پوچھا نام کیا ہے، ان کا نام ٹھیک نہیں تھا، آپ نے کہا تم بیٹھ جاؤ. ایک اور صاحب کھڑے، انہوں نے کہا میں نام کیا، نام ٹھیک، تم بھی بیٹھ جاؤ. تیسرے صاحب کا نام خوبصورت، آپ نے کہا یہ جو ہے یہ بکری کا دودھ دھوئے گا. تو علماء نے تو مطلب تفصیل سے اس طرح کے کوئی 20 واقعات نقل کیے ہیں کہ جس میں آپ نے نام بدلے، صرف نام. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ طیبہ سے فعل لیا کرتے تھے. کلمہ طیبہ اچھی بات ہے، تو یعنی اگر دو باتوں کو کہنے کا مختلف طریقے ہوتے ہیں نا، ایک ہی بات کو کہنے کا ایک طریقہ وہ ہے جس سے مایوسی پیدا ہوتی ہے، اور ایک کو کہنے کا ایک طریقہ وہ ہوگا کہ جس سے، جیسے مشہور کہتے ہیں کہ آپ اصل بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی یہ اصل ہے، شہد ہے. جیسے ایک شاعر نے کہا متنبی نے کہ اس کو تم اصل کہو تو دل اس کو کھانے کا چاہے گا، اگر تم کہو کہ یہ مکھیوں کی قے ہے تو سب کہیں گے کہ ہم نہیں کھاتے. حالانکہ چیز تو وہی رہے گی، چیز تو وہی ہے، لیکن مکھیوں کی قے لفظ اور ہے اور جو شہد ہے وہ لفظ اور ہے. تو ناموں سے اور کلمات سے اور الفاظ سے دنیا بدل جاتی ہے. یہاں تک کہ آپ سوچیں، آپ بھی جب سوچ رہے ہوتے ہیں تو آپ الفاظ میں ہی سوچتے ہیں. عموماً ہمیں الفاظ کے بغیر سوچنے کی کوئی پریکٹس ہی نہیں ہے، بلکہ شاید ممکن بھی نہیں ہمارے لیے. تو صرف الفاظ ہی کی وجہ سے تفکیر پر کتنا اثر ہوگا. یعنی الفاظ سوچتے ہوئے جو کلمات ذہن میں آ رہے ہیں، وہ کلمات اگر مایوسی پیدا کرنے والے ہیں تو ان تفکیر پہ کیا اثر ہوگا؟ مایوسی پیدا ہوگا. اگر انسان جو ہے وہ کلمات ہی صرف، یعنی اپنی تفکیر میں یہ غور کرے کہ میں نے کلمات ڈھونڈ کے، اس کے لیے ووکیبلری بھی بڑھانی پڑے گی، اسے ڈھونڈ کے وہ استعمال کرنے ہیں جن کا نفس پر جو ہے وہ ایک اچھا اثر ہے، تو سوچ بدل جائے گی. اگرچہ ہمارا روایتی تصور یہی ہے، وہ درست ہے کہ معانی کے تابع الفاظ ہوتے ہیں لیکن اصلاً معانی کے تابع ہی الفاظ ہوتے ہیں، لیکن الفاظ کے اندر تاثیر بہت زیادہ ہے. وہ نئے معنی پیدا بھی کر سکتے ہیں، وہ جھوٹے معنی بھی دے سکتے ہیں، وہ بالکل بیوقوف بھی بنا سکتے، کچھ بھی کر سکتے ہیں الفاظ جو ہیں. تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آپ احادیث دیکھیں، اس طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھیے تو آپ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ الفاظ کا جو چناؤ اختیار کر رہے ہیں. چناؤ اور اختیار میں بھی الفاظ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ چناؤ میں بھی اختیاری کا مفہوم ہے. تو جو چناؤ آپ نے الفاظ کا کیا ہے وہ کیا خوبصورت ہے، اور اس میں کیا کوئی ایسا لفظ آتا ہے آپ کی گفتگو میں کبھی کہ جس سے سامنے والے کے اندر مایوسی پیدا ہو؟ اور اگر کوئی مایوسی پیدا ہوتی تو پھر آپ ایسے الفاظ ارشاد فرماتے کہ جس سے وہ مایوسی رخصت ہو جائے. تو لہذا یہ یمشی بہی فی الناس میں یہ ساری باتیں شامل ہیں. یعنی اس کو ایک نور عطا ہوا ہے، وہ جہاں بھی جا رہا ہے وہ اندھیرا نہیں پھیلا رہا، وہ جہاں بھی جا رہا ہے وہ روشنی پھیلائے گا، وہ نور پھیلائے گا. اس سے جو شے پھیلے گی وہ اللہ پر توکل ہوگا، وہ اللہ پر ایمان میں مزید قوت ہوگی، وہ اعتماد ہوگا. اور وہ یقیناً ان لوگوں میں ہوتا بھی ہے کہ جن پر پھر یہ پریشانی اور مصیبتیں آتی ہیں، جو ان سے عموماً باہر ہوتے ہیں، وہ بہت شور مچاتے ہیں. یعنی اب آپ دیکھیں اس وقت شور مچا ہوا ہے کہ اللہ میاں ہے ہی نہیں، کیوں نہیں ہے؟ زلزلہ آ گیا، یہ استدلال ہے. یعنی حالانکہ اس میں کوئی منطقی وہ نہیں ہے، لیکن چونکہ زلزلہ آ گیا اس لیے خدا نہیں ہے. خدا رحیم ہے، زلزلہ جو ہے وہ عذاب کی علامت ہے اور انتقام ہے، تو رحیم خدا کا وجود نہیں ہے. لیکن یہ عموماً وہ لوگ کہہ رہے ہوں گے جن پر زلزلہ نہیں آیا یعنی جن پر زلزلہ آیا ہے ان سے جا کے پوچھیں تو اس میں ان کو خدا کی نشانیاں نظر آ رہی ہوتی، اور اس میں جو ہے وہ ان کا ایمان بڑھتا ہوا. سب کا نہیں میں کہہ رہا، لیکن اکثریت کے ساتھ ایسا ہو رہا ہوتا ہے جو مسلمان ہے. ایک صرف چھوٹے سے بچے کا حلب میں جو ہے وہ ایک انٹرویو، چھوٹا سا بچہ ہے، سائیکل پہ جا رہا ہے، 5-7 سال کا ہوگا، اور اس کے جو ہے وہ 2 بہن بھائی شہید ہو گئے اس میں.
والدین کا پتہ نہیں، لیکن اس میں بتایا کہ 3 جو ہے وہ، اور وہ آگے سے ایسی بات وہ اگلا بندہ پریشان ہو گیا اس سے کہ یہ کس قسم کا ہے، یعنی وہ کہہ رہا ہے وہ تو ہونا ہی ہونا تھا، یہ تو ارادت رب العالمین ہے، اس کے مطلب یہ تو ممکن ہی نہیں تھا. وہ اس طرح بتا رہا ہے اس کو، سامنے والے کو، کہ تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی. یعنی وہ بچہ اس کو بتا رہا ہے تمہیں یہ بات نہیں پتا کہ جس کے بارے میں خدا نے لکھا تھا کہ اس نے مرنا ہے، اس نے تو مرنا ہی مرنا تھا، ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ نہ مرے، کیونکہ یہ تو ارادت رب العالمین ہے. جس کے بارے میں لکھ دیا وہ نہیں ہو سکتا تھا کہ نہ مرے. وہ کہتا ہے کہ میرا بھائی جو ہے وہ کسی اور گھر میں تھا اس وقت، تو بہن اس کی جو شہید ہو گئی، ان کا گھر نہیں گرا، اس کا گھر گر گیا. کہہ رہے میں نے اس کو رات کو کہا تھا کہ تم میرے پاس آ کے سو جاؤ، ہمارے یعنی وہ اپنے دادا کے گھر گئی ہوئی تھی یا کیا، تو اس نے کہا میں نہیں آؤں گی. تو وہ ان کا گھر گر گیا، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ شہید ہو گئے. تو اس نے کہا کہ وہ ہو گئے، کیونکہ جو اللہ میاں نے لکھا تھا وہ ہونا تھا، لیا تھا، وہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ میری بات مانتی اور میرے پاس آ جاتی، ممکن ہی نہیں تھا. اب وہ اتنا سا بچہ ہے اور وہ سائیکل چلا رہا ہے، اور جہاں سائیکل چلا رہا ہے وہ سارے مکانات گرے پڑے ہیں، لیکن اس کے اندر ایک، اور بڑے لوگوں کے اندر بھی، لیکن وہ ایمان کی جو کیفیت ہے. اور جو دور دراز بیٹھا ہے وہ سوال کر رہا ہے کہ خدا ہے بھی کہ نہیں. یعنی یہ دور دراز بیٹھ کے کسی محل میں بیٹھ کے اس کا سوال یہ کہ خدا ہے کہ نہیں. وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ خدا ہی تو ہے، یہ اس لیے تو مر گئے، اگر خدا نہ ہوتا تو شاید بچ جاتے. یعنی یہ نہیں کہہ رہا ویسے وہ، لیکن مراد اس کی یہ کہ چونکہ خدا کے ارادہ ہے اس لیے ایسا ہوا. تو وہاں تو لوگوں کا ایمان، لیکن اس کے الفاظ سے نا کوئی مایوسی ہی نہیں جھلک رہی کسی قسم کی. یعنی اس کا گھر گر گیا ہے، بہن بھائی اس کے شہید ہو گئے ہیں، سب کچھ، لیکن کہہ رہا ہے یہ نہیں ہے، یہ ایسا ہی ہے. پھر کہتا ہے کہ اصل میں وہ تو جنت میں چلے گئے. تو اب آپ دیکھیں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. یعنی بچے کے لیے بھی اب یہ مسئلہ شر جو ہے وہ تو شر تو اس کے لیے بھی موجود ہے، لیکن اس کو پتہ ہے نا کہ بعد میں جنت میں گئے ہیں. تو کہہ رہے جنت میں گئے ہیں، تو ٹھیک ہے، تو جنت میں چلے گئے. تو ہم نہیں گئے، وہ تو زیادہ آسانی ان کو ہو گئی کہ وہ شہید ہو گئے، تو وہ تو جنت میں چلے گئے سارے کے سارے، تو ہم تو رہ گئے. اس سے پھر اس نے تمہیں کچھ نہیں ہو، کہتا میرا بھی سر پھٹا تھا لیکن میں مرا نہیں. اور کیوں نہیں مرا؟ اس لیے کہ اللہ میں نے لکھا ہوا نہیں تھا، اس لیے میں نہیں مرا. تو باتیں تو سمپل سی ہیں، لیکن یہی باتیں، لیکن اس کی گفتگو سے مایوسی کوئی نہیں تھی. یعنی غور کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ عین مصیبت میں گھرا ہوا شخص ہے، بچہ ہے، لیکن اس کے اوپر مایوسی کے کوئی اثرات ہی نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اصل میں سراج منیر ہے نا، اصلاً تو آپ ہی ہیں. جو بھی آپ کا متبع ہے وہ کسی درجے میں آپ ہی سے اپنا چھوٹا سا چراغ اس سورج سے اس نے روشن کیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سراجم منیرہ ہے، تو دیکھنا پڑا ہر اعتبار سے، یعنی اپنی سنت کے اعتبار سے، اپنے اقوال کے اعتبار سے، اقوال کی تاثیر کے اعتبار سے، اقوال کے چناؤ کے اعتبار سے، گفتگو کے اعتبار سے. آپ دیکھیں کہ رسول اللہ گفتگو کیسے کرتے ہیں، تو وہیں سے گفتگو بھی سیکھی جائے گی نا. الفاظ کون سے، کیونکہ آپ جو بھی الفاظ اختیار کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حقیقت کے مطابق. یعنی ہم کہیں گے نا کہ میرے الفاظ اس وقت حقیقت کی ترجمانی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، اس میں بہت سے سوالات ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لفظ اختیار کریں گے وہ حقیقت کی بین ہی ترجمانی کرے گا. لہذا اس لفظ پر بھی غور کرنا چاہیے کہ وہ لفظ کیا ہے، وہ اپنے اندر کیا معنی پنہا اور مضمر رکھتا ہے. تو یمشی بھی فی الناس کا مطلب یہ ہے وہ لوگوں میں نور لے کر نکلا ہوا ہے، ہدایت کا. وہ لوگوں کو خدا سے قریب کر رہا ہے. جتنا انسان خدا سے قریب ہوگا اتنا وہ مایوسی سے دور ہوگا، کیونکہ فرمایا نا انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم یا بنی یذهبوا. اب یہ حضرت یوسف علیہ السلام کب کہہ رہے ہیں؟ بعض روایات کے مطابق 50 سال گزر گئے ہیں حضرت یوسف سے فراق میں، 50 سال. اور 50 سالوں میں تو مطلب 2-4 سال آپ جستجو کریں، کوشش کریں، ڈھونڈیں، اپنے بیٹے کو نہیں ملتا، مایوسی ہو جاتی ہے کہ کہاں گیا ہوگا، مر گیا، کھپ گیا. وہ فرما رہے ہیں یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، کہ جاؤ جا کے یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی طرف سے کشادگی سے. روح جو ہے وہ اپوزٹ ہے ضیق کا. روح اللہ کا مطلب ہے خدا کا نام آنے ہی سے دل میں انشراح صدر. اب یہ اگلی آیت بھی یہی آ رہی ہے بلکہ فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ، سینہ جو ہے وہ کھل جاتا ہے. تو روح کا کیا مطلب ہے؟ کشادگی. اللہ کی طرف سے کشادگی سے مایوس نہیں ہوتا مگر الا القوم الکافرون، مگر جو نہیں مانتے، جو لوگ نہیں مانتے، جو خدا کو نہیں مانتے، وہی مایوس ہوں گے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اسی طرح فرمایا ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون. تو یہاں فرمایا کہ ایک شخص یہ ہے، اور اس کے دوسری طرف کون ہے؟ نور اسے عطا ہوا ہے، تو وہاں کیا ہوں گی؟ پھر ظلمتیں، وہاں اندھیرے ہیں.
تو فرمایا کمم مثلہ، کہ ایسا شخص کہ جس کی حالت یہ ہے، مثلہ حالت کے لیے بھی آ سکتا ہے، کمن حالہ، مثلہ حالہ فی الظلمات، کہ جو ظلمات میں ہے، اندھیروں میں ہے. اور ایسے اندھیرے ہیں نا، دیکھیں کچھ اندھیرے وہ ہوتے ہیں جس میں آپ کو امید کی اور روشنی کی کرن دور سے نظر آ رہی ہوتی ہے، لہذا انسان اس روشنی کی کرن کی سمت میں سفر شروع کر دیتا ہے تو نکلنے کا امکان ہوتا ہے. تو فرمایا کہ یہ ظلمات کون سے ہیں جس میں اب کہیں اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، وہ اندھیرے ہیں، وہ کفر کے ہیں، وہ شک کے ہیں، وہ نفاق کے ہیں، وہ اعمال قلبیہ کے ہیں، وہ دنیا کی محبت کے ہیں، وغیرہ وغیرہ، وہ غیر اللہ پر اعتماد کے ہیں، جو بھی آپ کہہ لیں، بس خدا سے دوری کے اندھیرے ہیں. کمم مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، نکلے گا نہیں اس سے. لا یخرج منہا بھی نہیں کہا، بلکہ جملہ اسمیہ استعمال کیا، لیس بخارج یعنی دوام ہے، نکلنے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے. کیوں؟ کیا وہ ان اندھیروں میں اندھیرے کو انجوائے کر رہا ہے، اندھیرا سمجھ کے ہے؟ نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ اندھیرا روشنی ہے. کیسے پتہ چلا؟ آخر میں آیت ختم ہوئی کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طریقے پر، کس طریقے پر؟ جس طریقے پر ہم نے اس مردہ شخص کو زندہ کر کے نور عطا کیا تھا، اسی طریقے پر اس کے لیے مزین ہو گیا. 22 ورثہ یعنی زین للکافرین. اور یہ کئی دفعہ گزر چکا ہے. گویا ان پوری آیات کا مضمون کیا ہے؟ وہی بصیرت ہے، کہ جن لوگوں کی بصیرت مردہ ہے ان کے لیے برا عمل مزین ہے. کذالک زین للکافرین، کفر کرنے والوں کے لیے، ما کانوا یعملون، کہ جو وہ عمل کیا کرتے تھے مستقل. اور پھر دیکھیے کہ یہ جو برے عمل کرنے والے لوگ ہیں یہ کون ہوتے ہیں؟ کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے کہ جو پیروی کرنے والے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی پیروی کی جاتی ہے. یعنی قرآن مجید میں مستقل دو گروہوں کا ذکر آتا ہے، ایک ہے مستضعفین، ایک ہے مستکبرین. مستضعفین کون ہے؟ کہ جو قیامت کے دن کہیں گے کہ ہم تو ان کے پیچھے چلتے تھے، انہوں نے ہمیں بھٹکا دیا، لہذا ان سے آپ پوچھئے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، تم سے بھی پوچھا جائے گا اور تمہیں بھی عذاب ملے گا. تو یہ جو اکابر ہے نا، اصلاً معاشرے میں کون مزین کر رہا ہوتا ہے چیزوں کو؟ برے اعمال کو مزین کرنے کا جو ایجنڈا ہوتا ہے اور تزیین کا جو عمل جاری ہے، اس کے پیچھے کچھ بڑے بڑے مجرم ہوتے ہیں. تو جس طرح ہم نے ہر نبی کے شیاطین انس و جن دشمن بنائے ہیں نا، اس آیت کا تعلق اس سے ہے، اسی طریقے پر ہم نے ہر بستی میں کچھ بڑے بڑے مجرم بنائے، یعنی انسانوں میں سے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اور اسی طریقے پر فی کل قریۃ، ہر بستی میں ہم نے متعین کر دی ہیں اکابر مجرمیہا، اس کے بڑے بڑے مجرم. دیکھیں اکابر مجرمیہا کی جو ترکیب ہے، اس میں ایک احتمال تو یہ ہے کہ یہ اضافت کی ترکیب ہو، یعنی مرکب اضافی جس میں ایک اسم کی دوسرے اسم کی طرف کسی ادنی ملابست کی وجہ سے نسبت کر دی جاتی ہے، اس کو اضافت کہتے ہیں. یعنی حامد کا قلم، تو یہاں اضافت کر دی گئی حامد کے قلم کی. تو نسبت کیا ہے بیچ میں؟ ملکیت کی. حامد قلم کا مالک ہے، تو میں نے کہا حامد کا قلم. میں کہوں حامد کا ہاتھ، تو حامد کا ہاتھ میں نسبت جو ہو گئی وہ یہ نہیں تھی کہ حامد ہاتھ کا مالک ہے، نہیں، مالک نہیں ہے وہ، یہاں جز ہے اس کا وہ. تو یہاں ہم نے نسبت کیوں کر دی؟ جزئیت کی وجہ سے. اس طرح کی نسبتیں بے تحاشا ہیں اضافت میں، یعنی ادنا ملابست کی وجہ سے بھی نسبت ہو جاتی ہے. تو بعض نے کہا کہ یہاں نسبت کیا ہے؟ اکابر مجرمیہا، مجرموں کے بڑے بڑے لوگ. یعنی اس میں آپ کیا کہیں گے کہ اس میں اضافت کس کی ہے؟ خاص کی، عام کی طرف. یعنی مجرم تو بہت سے ہیں، مجرم تو بہت سے ہیں، لیکن ان میں کچھ اکابر ہوتے ہیں. جیسے آپ جانتے ہیں کہ اہل حق بہت سے ہیں، لیکن اہل حق میں بھی کچھ اکابر ہوں گے. یعنی انبیاء علیہ السلام اکابر ہیں، انبیاء کے پیروکار، علماء، صلحاء، صوفیاء، یہ سب کیا ہے؟ یہ اکابر ہیں. تو اسی طرح مجرم ہیں بہت سے، لیکن مجرموں میں بھی ہم نے کچھ اکابر مجرم بنا دیے. تو فرمایا اور کہاں پر؟ ہر بستی میں ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، یعنی مجرموں کے سردار ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا. بعض علماء نے یہ کہا، اور اس میں نحو کے اعتبار سے پھر گفتگو ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اور لمبی کہانیاں ہیں. لیکن ابن عطیہ علیہ الرحمہ جو المحرر الوجیز جنہوں نے لکھی، انہوں نے کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو مجرمیہا ہو وہ مفعول بھی اول ہے، کیونکہ جعلنا کے دو مفعول بھی آتے ہیں، اور اکابرہ جو ہے وہ مفعول ثانی ہے، یعنی جو مقدم ہو گیا. یعنی ہم نے ہر بستی میں مجرموں کو اکابر کر دیا. یعنی فرق ترجمہ ہوگا نا، ایک یہ تھا کہ ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم بنا دیے اللہ کے حکم سے، اور یہ جعلنا سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر ہے، اللہ کی تکوین ایسے ہے.
جیسے فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا، جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہاں کے مترفین جو ہے، وہاں کے جو آسودہ حال لوگ ہیں، انہیں حکم دیتے ہیں تو بس وہ خوب وہاں دھما چوکڑی مچاتے ہیں، خوب فسق و فجور کرتے ہیں، تو ہمارا قول ان پر صادق آ جاتا ہے تو ہم انہیں ہلاک کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا مفہوم یہ تھا کہ جہاں بھی مجرم ہیں ان کو ہم اکابر، یعنی جس بستی میں برے اعمال مزین ہو جاتے ہیں، کیونکہ سارا تعلق اس سے چل رہا ہے، تو وہاں صرف اعمال کی سطح پر جو مراتب کا نظام ہے وہ دھرم برم نہیں ہوتا، بلکہ پورا معاشرہ ہی درم برم ہو جاتا ہے۔ معاشرے کے جو بدترین لوگ ہیں وہ بہترین شمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی جو مجرم لوگ ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ اکابر ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمائی نا کہ جو خائن ہوگا وہ سردار ہوگا، سید جو ہوگا وہ خائن ہوگا، جھوٹا شخص ہوگا، جھوٹوں کی تصدیق ہوگی اور سچوں کی تکذیب ہوگی۔ یخون فیہ الامین، امین کو خائن کہا جائے گا، خائن کو امین کہا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ پورا نظام درم برم ہونے کی وجہ سے معاشرے میں عزت والے لوگ، معاشرے میں جن کی عزت کی جائے گی، جن کو بڑا سمجھا جائے گا، جن کی پیروی کی جائے گی، جن کو نمونہ بنایا جائے گا، وہ کون ہوں گے؟ مجرمیہ۔ وہ کون ہوں گے؟ وہ اس بستی کے مجرم ہوں گے۔ یعنی اللہ کی نگاہ میں حقیقت حال کے اعتبار سے وہ مجرم ہے، لیکن لوگوں کے ہاں ان کا کیا مرتبہ ہے کہ وہ اکابر ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ، کس کو اکابر بنایا؟ مجرمیہ، اس بستی کے مجرموں کو۔ تو یہ حال ہے، اس میں جو ہے وہ کوئی بعید از قیاس بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو مشاہدے کی بات ہے۔ جو بھی جدید زمانے میں جو بھی ایک درجہ بندی ہے، معاشرتی درجہ بندی ہے، سوشل سیٹ اپ ہے، اس پر غور کیا جائے گا تو ایسے ہی ہوگا کہ عزت کے پیمانے کچھ اور ہیں، ذلت کے پیمانے کچھ اور ہیں۔ کسی شخص کی عزت اس بنیاد پہ نہیں کی جائے گی کہ وہ صاحب اخلاق ہے، وہ صاحب فضل ہے، وہ صاحب علم ہے۔ عزت کے پیمانے بھی کچھ اور ہوں گے۔ بالکل گھٹیا قسم کے لوگ معاشرے میں مقتدا بن جائیں گے، ان کی پیروی کی جائے گی، لوگ لباس بھی ویسے ہی پہنیں گے جیسا کہ وہ پہنتے ہیں، بولیں گے بھی ویسے ہی، شکل بھی، مسکرانے کی کوشش بھی ویسے ہی کریں گے جیسا کہ وہ مسکراتے ہیں، اور ہر چیز میں ان کی اتباع۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اکابر ہیں۔ اکابر کا مطلب ان کی پیروی کی جاتی ہے۔ جو مستکبرین ہیں دوسری جگہوں پر کہا، تو وہ کون ہوتے ہیں؟ مجرم۔ یعنی ہر وہ بستی کہ جو وحی کی بنیاد پہ نہیں کھڑی ہوئی اور جاہلیت کی بنیاد، اس کی بنیادیں جو ہیں وہ جاہلانہ بنیادیں ہیں، جاہلیت پر مبنی بنیادیں ہیں، تو وہاں عزت و ذلت کا پیمانہ بھی بدل جائے گا۔ اکابر مجرم ہو گئے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بصیرتیں مردہ ہو چکی ہے۔ جیسے ہم نے پہلے بھی کہا کہ پوری سورہ جو رکوع کا سیاق ہے وہ اسی اعتبار سے ہے، برے عمل کا مزین ہونا۔ تو کون اکبر ہے، کون اصغر ہے، کون اکابر ہے، کون اصاغر ہیں، یہ کس بنیاد پہ طے ہوگا؟ یہ نور کی بنیاد پہ طے ہوگا، یہ بصیرت کی بنیاد پہ ہوگا، یہ اللہ کے دیے ہوئے پیمانوں کے اعتبار سے ہوگا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو اب یہ سب کچھ تو ہے نہیں، وہ نور بصیرت نہیں ہے، تو پھر کس بنیاد پہ طے ہوگا؟ جہالت کی بنیاد پہ، ظلمتوں کی بنیاد پہ، خواہشات کی بنیاد پہ، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اس آیت کا مفہوم ہے۔ وَكَذَلِكَ، یعنی جس طرح تزیین ہوتی ہے، جس طرح یہ وحی کرتے ہیں ایک دوسرے کی طرف، جس طرح ہم نے انبیاء علیہ السلام کے دشمن بنائے تھے جو ایک دوسرے کو چکنی چپڑی باتیں بتاتے ہیں، اسی طرح یہ بھی ہو جاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا۔ اور وہ کرتے کیا ہیں؟ لِيَمْكُرُوا فِيهَا، تاکہ وہ لوگ وہاں شرارتیں کریں۔ یہاں حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے ترجمہ کیا شرارتیں کریں، مکر و فریب۔ یعنی مکر ویسے کس کو کہتے ہیں؟ کسی یوں ایسے کرنا کہ پریٹینڈ میں یہ کروں کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں اور اصلاً نقصان پہنچانا چاہتا ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ مکر ہے۔ تو شیطان مکر کرتا ہے۔ مکر سے کیا مراد ہے؟ کہ شیطان آ کر یہی بتاتا ہے کہ میں خیر خواہ ہوں، لیکن وہ خیر خواہ نہیں ہے۔ تو لیمکروا فیہا میں کبھی بھی ایسا نہیں کہ یہ اکابر مجرمین جو ہے وہ کہیں گے کہ ہم تمہارا بیڑا غرق کرنا چاہتے ہیں، نہیں، وہ ہمیشہ خیر خواہ بن کے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وما یمکرون الا بانفسہم، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ وہ نہیں بیڑا غرق کرتے، وہ اپنے ہی ساتھ شرارت کر رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے، ان کو اس کی ذرا بھی خبر نہیں ہے۔ تو اگلی جو آیات ہیں وہ بھی بڑی اہم ہے، خصوصاً اگلی اور اس سے اگلی آیت، تو اللہ نے چاہا تو اگلی نشست میں اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ سبحان اللہ۔
مجھے بھی اگر کوئی بالکل تھوڑی سی ڈال دے. وعلیکم السلام. کیا جی جی کہ جب نور جو ہے پھیلتا ہے جیسے ایک بندے کو لوگوں میں مطلب وہ جی ہاں ہو جائے لوگوں میں بھی پھیلے. جی. اور جو اندھیرا ہے وہ نور کی نسبت جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے. یعنی جتنا نور پھیلے اتنا اندھیرا رخصت ہو. کیا جیسے نور پھیلتا ہے برائی بھی یعنی اندھیرا بھی اسی طرح پھیلتا ہے؟ ہاں دیکھیں بس فرق کیا ہے کہ اندھیرا وہاں پھیلتا ہے جہاں نور نہ ہو. یعنی اندھیرے کا مطلب چونکہ اندھیرا کسی شے کا نام نہیں ہے نا, اندھیرا تو نور کے نہ ہونے کا نام ہے. یعنی اندھیرا کیا ہے جہاں نور نہیں ہے, تو گویا اندھیرا کہاں پھیلے گا جہاں نور نہیں ہے. اور کس درجے میں پھیلے گا جس درجے میں نور نہیں ہے. تو کئی دفعہ نور مدھم ہوگا تو اسی درجے میں اندھیرا بھی مدھم ہوگا. تو بہرحال گویا اندھیرا کیا جیسے کہا نا, جیسے ہی نور آتا ہے اندھیرا چلا جاتا ہے. تو قل جاء الحق وزهق الباطل. تو اصلاً اندھیرا پھیلتا ہے, لیکن اندھیرا کیسے پھیلے گا جب نور پسپا ہونا شروع ہوتا ہے. نور وہاں سے رخصت ہوتا ہے تو اندھیرا پھیلنا شروع ہوتا ہے. اب آج کل کے حالات کے مطابق ہونا تو یہ چاہیے کہ بے شک چند لوگ ہوں, جی سے لوگ ہوں, جی جی نور والے لوگ ہوں, صحیح. جی جی ان کی موجودگی میں اتنا زیادہ اندھیرا جو بے ایمانی جو ہے وہ اس کا پھیلنا جو ہے اس کی کیا؟ ہاں اس کی وجہ یہ نا کہ نور والے لوگ کم ہیں. یہ اصل وجہ یہی ہے. ظاہری بات ہے نور میں قوت اور شدت یا تو کسی شخص کے نور کی شدت اور قوت کے اعتبار سے ہوگی یا لوگوں کا ایک مجموعی نور ہوگا. تو جہاں تک ایک شخص کا نور ہے تو وہ نور اتنی ہی تاثیر رکھ سکتا ہے جتنا ایک شخص کی عادت کے اعتبار سے نور تاثیر رکھتا ہے. وہ اس کے قریبی حلقہ ہی ہو سکتا ہے. لیکن اگر برائی یا اندھیرے پھیلانے کے آلات اور ان کے پاس حربے اور مطلب مشینریاں سب کچھ بہت زیادہ ہو, تو نور پھیلانے کے جو آپ کہیں کہ اسباب ہیں وہ ان سے کہیں ضعیف تر ہو, تو پھر اندھیرا زیادہ پھیلے گا. اور اندھیرا پھیلانے والوں کے پاس ہی قوت ہے. اہل نور کے پاس قوت بھی کوئی نہیں ہے. نور بھی کمزور ہے سب کا اور لوگ بھی کم. تو یہ سارے اسباب ہیں جس کی وجہ سے واللہ اعلم.